السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقني لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. سورۃ الملک کے 3 نام ہیں. ایک نام ہے واقعہ. یہ واقعہ کس سے کہانی والا واقعہ نہیں ہے. واقعۃ یا ہے واقعۃ، پڑھیں گے واقعہ. واقعہ کے معنی بچانے والی، ناجیۃ نجات دینے والی، شافیۃ شفاعت دینے والی. واقعہ، ناجیہ، شافیہ، یہ 3 نام ہیں سورۃ الملک کے، اور یہ انہی تینوں ناموں سے اس کی فضیلت بھی ہے. آج ہم بقیہ آیات، جو بچی ہوئی آیات ہے سورۃ الملک میں، اس کو مکمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَتَى، کب، ہَذَا، یہ، الْوَعْدُ، وعدہ، ہَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. پورا ہوگا ہے کیا یہاں پر؟ یہ پورا ہوگا کہاں سے لائے ہم نے؟ یہ جو گیپ ہے اس گیپ کو فل کرنا تھا. یہ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے تو عربی زبان میں جو چیزیں بغیر کہے ہوئے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں سمجھا جا سکتا، ایسی جگہوں میں وہ لفظ خرچ نہیں کرتا. تو یہاں پر متا، کب، ھذا الوعد، یہ وعدہ، کب یہ وعدہ، ان کو تم صادقین. ہر کوئی سننے والا اس گیپ کو فل کر سکتا ہے کہ وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ انما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی اور بتائے؟ در حقیقت، اور صرف، اور کچھ ہے؟ اصل میں یہ تاکید والا ہے، تو تاکید کو در حقیقت یا صرف اس طرح کے لفظوں سے اس کو کلیئر کریں گے، واضح کریں گے. یعنی علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، صحیح علم تو صرف اللہ کو ہے. در حقیقت علم صرف اللہ کو ہے. کس کا؟ وعدہ کا. یہ وعدے سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا وعدہ. تو قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، یا جانتے ہیں؟ جب جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے وہ بھی نہیں جانتے تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا. اور یہ مفہوم کہاں سے نکلا؟ انما سے. اگر یہ ہوتا ان العلم عند اللہ، بے شک علم اللہ کے پاس ہے، تو اس کا صرف اتنا مطلب ہوتا کہ علم جو ہے اللہ کے پاس ہے، اللہ بہت علم رکھنے والا ہے. لیکن جب یہ کہا گیا انما العلم، جس چیز کا سوال ہو رہا ہے اس چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. جبریل کو بھی معلوم نہیں، حتیٰ کہ وہ جو سور منہ میں لگائے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کب آئے گا. وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب آرڈر آئے گا، جیسے آرڈر آئے گا سور میں پھونک مار دیں گے. کب مارنا ہے ان کو نہیں پتا، بس آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں. نیکسٹ، انما کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر رسول کی حیثیت واضح کی جا رہی ہے کہ وہ غیب کی خبریں دینے کے لیے نہیں آئے، قیامت کب آئے گی یہ بتانے کے لیے نہیں آئے. تو نبی خود کہہ رہا انما انا نذیر مبین، میں تو بس کھلے طور پر آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں. قیامت کب آئے گی یہ بتانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں قیامت سے خبردار کرنے کے لیے. تو کیا مطلب؟ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، واضح طور پر، کھلے طور پر. یہ انما کی وجہ سے یہ ترجمہ ہوگا. بے شک تو ہم انا کا ترجمہ کرتے ہیں، انا بے شک، لیکن یہاں انا ما ہے، دو ہے. انا کے ساتھ ما لگا ہوا ہے. انما اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حصر.
حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. میں تو بس کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں یا واضح طور پر آگاہ کرنے والا ہے. چہرے بگڑ جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ چہرہ انسان کی وجہ بندر کا ہو جائے، کتے کا ہو جائے، ایسا ہوگا؟ تو یہاں پر چہرے بگڑنے کا مطلب ایکسپریشن چینج ہو جانا. اب وہ چینج کیسا ہوگا قرآن میں الگ الگ جگہوں میں بتایا گیا. کوئی آیت، ساتھیہ بہت زور سے سر ہلا رہے ہیں، شاید کوئی آیت یاد آ رہی ہے چہرے بگڑنے والی، کوئی آیت جس میں خبر دی گئی ہو. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے. یہ ہوگا فرق کہ چہرے خوف سے، دہشت سے کالے پڑ جائیں گے. ایک تو ہوتا ہے پیلا پڑ جانا، خوف کی وجہ سے پیلا پڑ جاتا ہے انسان. وہ پیلا پڑنا یہ وجہ کہ ہمارا خون سوکھ جاتا ہے، خون کی وجہ سے سرخی رہتی ہے. جب خوف اور دہشت تعدیل ہو جاتی ہے تو خون سوکھتا ہے، اس وجہ سے وہ پیلا پن آ جاتا ہے. ابھی آپ ہاتھ کو دبائیں، جیسے خون ہٹے گا پیلا دکھے گا. بچے کھیلتے بھی دبائے کھول کے دے گا پیلا، اور پھر اس کے بعد یہ ہاتھ دبا کے رکھے پیلا، چھوڑ دیا تو لال. یہ کھیل کھیلتے بچے. خون جل جاتا ہے خوف سے، دہشت سے. خون جلتا ہے دھوپ سے بھی اور خوف اور دہشت سے بھی. لیکن وہاں کی جو دہشت ہے وہ کچھ اتنی زیادہ ہوگی کہ خون جیسا کہ گویا جسم میں رہا ہی نہیں، تو چہرے پیلے نہیں بلکہ کالے پڑ جائیں گے. غم کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوگا، اتنا زیادہ کہ وہ چہرے کالے پڑ جائیں گے. یہ بات ہے. یہاں چہرے بگڑنے کا مطلب ایکسپریشن چینج ہونا اور رنگت کا بدل جانا. قل ارأیتم، یہ قل کس سے کہا جا رہا ہے؟ قل کے مخاطب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے. کیا کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ارأیتم. یہ بات حضور سے کہی گئی ہے یا حضور سامنے والوں سے کہہ رہے ہیں؟ جی سامنے والوں سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارأیتم. ترجمہ کیا؟ کیا تم نے دیکھا، یہ ترجمہ کیا. لیکن کیا اس ترجمے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا تم نے دیکھا، تو کیا ترجمہ ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے؟ لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ میں وہ صحیح ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے اس کا کیا ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا تم نے غور کیا، ایک ترجمہ ہے. کیا تم نے سوچا، کیا تم نے سمجھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارا کیا خیال ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کس بارے میں. ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، مجھے یا میرے صحابہ کو اگر اللہ ہلاک کر دے، او رحمنا، یا ہم پر رحم کرے. اس کے بعد کچھ خالی خالی لگ رہا ہے کیا کسی کو بھی؟ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا رحم کرے تو کافروں کو کون بچانے والا ہے؟ بیچ میں کیا چھوٹ رہا ہے؟ وہ کیا رہا ہے؟ سچویشن ایسی ہے کہ حضور ایک بات کہہ رہے لیکن وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی. تو جب بات پسند نہیں آتی تو کیا کرتا ہے، ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جب توحید کی بات کر رہے تھے، آخرت کی بات کر رہے تھے، تب پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے اگنور کیا. پھر سیکنڈ کیا کیا انہوں نے؟ جب دیکھا کہ لوگ، ارے ہم کو لگ رہا تھا کہ یہ دعوت پھیلے گی نہیں، کوئی مانے گا نہیں، لیکن یہ تو لوگ آ رہے مان رہے، تب سیکنڈ انہوں نے مخالفت شروع کی، مذاق اڑانا شروع کیا. اس سے آگے بڑھ کر کے پھر تیسرے اسٹیج میں کیا ہوا کہ جب دیکھیں کہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے، مخالفت کا بھی اثر نہیں ہو رہا، تب ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کوشش بھی ناکام ہوئی. تب افواہ تو سے کم کی بات ہے. یہ تو سیکنڈ اسٹیج ہے جہاں مذاق اڑا رہے ہیں، افواہ اڑا رہے ہیں. تو تھرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مخالفت کر رہے ہیں، اس میں فائدہ نہیں پہنچا رہی، تو پھر کہتے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتے تو مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، مر جائے، پیچھا چھوٹے.
یہی ہوتا ہے نا پھر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی. تب وہ کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے. جادو ٹونے بھی کیے اس کی پریکٹیکلی کچھ انہوں نے، جیسے حضور ایک بار کسی یہودی نے دھوکے سے دعوت میں بلایا اور ادھر تیار کر کے پتھر لے کے جیسی بیٹھیں گے اوپر سے پتھر گرا دیں گے، ختم ہو جائے گا. تو بہت طرح کی کوششیں کی تو سب ناکام ہوئی. تو پھر جادو بھی کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والا ہم کو پسند نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ دکھنا ہی نہیں چاہیے ہمیں. یہ ہے ایکٹیو ریئیکشن. سامنے والا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم کو یہاں کہیں دکھنا ہی نہیں چاہیے، بستی میں نہیں ہونا چاہیے. اور ختم کر سکے تو ختم کر دیتے. یہی بیماری تھی بنی اسرائیل. انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا نبیوں کو. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ چیزیں سنا رہے تھے جو ان کو پسند نہیں تھی. ان کو روک ٹوک کرنا پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کو روک ٹوک کرے. تو یہاں پر وہ بات ہے کہ تم میری ہلاکت کے در پہ ہو، تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو. بات جب معاشرے سے کی جا رہی ہے، جب وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. وہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں پھر جب وہ چیزیں نقل ہو کر کے اسٹوری جب بنتی ہے، سینہ و سینہ آگے بڑھتی ہے، بعد والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ایکچوئل اس کا جو ہے سینیریو کیا تھا. وہاں یہ ہے کہ لوگ حضور کو قتل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اب یہ حضور سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے. اب ذرا سوچئے سچویشن کیا بنی ہوگی. آپ ذرا امیجن کیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. ایسے میں حضور ان سے کہہ رہے ہیں ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا رحم کرے اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے. ان کو کیا لگے گا؟ ہماری چوری پکڑی گئی. ایک دم سے وہ پھر منہ چھپانے کی کوشش کریں. ایک ایسی موقع پر جب ایک کافروں میں سے ایک شخص آیا حضور کو قتل کرنے کے لیے، تو حضور نے سے کہا کہ تمہارے اس ساتھی کا کیا بنا؟ وہ اب تم یہاں پکڑے گئے تو وہ جو تمہارے قرضے ادا کرنے والا تھا اس کا کیا بنے گا؟ اس کا وہ ایک دم حیران رہ گیا، سن رہ گیا. یہ بات تو صرف ہم دونوں کے بیچ میں تھی، یہ ان کو کیسے معلوم ہے؟ کس نے بتایا؟ میرے رب نے مجھے بتایا. تو اسی وقت ایمان لیا. یہ ایسے جو جملے ہوتے ہیں جو سماج میں چل رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں جب آیت آتی ہے تو اس کے بڑے الگ ہی اثرات ہوتے ہیں. ہم چونکہ اس بیک گراؤنڈ سے کٹے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے پر وہ اس کے ویسے اثرات نہیں ہوتے. تو وہاں حضور کو کے سلسلے میں بددعائیں ہو رہی تھی، خواہش یہ ہو رہی تھی کہ یہ شخص مر جائے، ختم ہو جائے، ہمارا پیچھا چھوٹے اس سے. تو یہ کہلوایا گیا کہ اگر میں ہلاک بھی ہو جاؤں، اللہ مجھے ختم بھی کر دے تو تمہارا کیا فائدہ ہے؟ میں کیا مانگ رہا ہوں تم سے؟ کیا لے لوں گا میں تم سے؟ اور اگر میں مر جاؤں تو تم کو کیا فائدہ مل جائے گا؟ میرے نہ ہونے سے کون سی دولت برسنے والی ہے؟ تو یہ گویا کہ ایک دم سیدھا سوال تھا اور دل سے بات ہو رہی ہے. تو جو گیپ فل کیا کہ تم کو اسے کیا سروکار، بات اصل میں یہ ہے سروکار نہیں، سروکار ہی تو ہے وہ. تمہارا فائدہ کیا ہوگا اگر اللہ مجھے ہلاک کرے یا مجھ پر رحم کرے، مجھے میرے پر خوب دولت برسا رہا ہے، مجھے ایک اقتدار دے دے، تمہارا کیا فائدہ؟ ہلاک کر دے اس میں تمہارا کیا نقصان فائدہ ہے، اور دولت دے دے تمہارا کیا نقصان ہے؟ آگے بڑھیے. فَمَن يُجِيبُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. میرا تو چلو ٹھیک ہے، اللہ مجھے ہلاک کرے یا رکھے. اس میں ایک اشارہ یہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کہ تم چاہے ناک رگڑ لو، سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، تم ہلاک نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہلاک کرے گا تو اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی طاقت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر تو میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے. یہ اشارہ اس میں دیا جا رہا ہے. میرا چھوڑو، اگر اللہ مجھے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، ہلاک نہیں کر سکتے. مجھ پر رحم کرنا چاہے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اس رحمت کو روک نہیں سکتے. لیکن تم بتاؤ تمہارا کیا ہوگا. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. میرے پاس تو اللہ ہے جس سے میں امیدیں لگاتا ہوں، جس سے میں مدد مانگتا ہوں، جو میرے پیچھے ہے. تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارے پیچھے کون ہے؟ تم کو کون بچائے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ یجیر اس لفظ کو بھی دیکھیے،
ترجمہ ہم نے کر دیا بچانے کا، لیکن ایکچولی یہ لفظ کیا ہے؟ جارا یجیرو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا، پڑوسی کو بھی کہتے ہیں جار بولتے ہیں نا، اس قرآن میں ہے نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پہلو کا ساتھی. تو مطلب یہ ہے فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا کون حمایتی ہوگا، کون ان کے ساتھ کھڑا رہے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا. یہ مطلب ہے ایکچولی. جب قیامت کے دن جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کیا کریں گے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اب ساتھ کھڑے رہنے والی بات تو چھوڑیے، اس عذاب کو جب وہ دیکھ لیں گے اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کو پیش کریں گے. یہ لوگ میرے بیٹے اور بیٹیاں ان کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑو. اتنا کرور. یہاں تو بڑی اولاد کی محبت کا دم بھرتا ہے انسان، وہاں تو عذاب سے نجات پانے کے لیے اولاد کی قربانی دے کر لے لو ان سب کو ڈال دو، لیکن مجھے چھوڑو. تو عذاب ہی ایسا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو دنیا میں وہ اولاد سے محبت کرتے تھے وہ حقیقی محبت نہیں تھی، وہ مادی محبت تھی. حقیقی محبت اولاد کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کا عیش ملے. جو آخرت کو نہیں مانتے وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا کا عیش دے سکتے ہیں، آخرت کا عیش نہیں دے سکتے. حقیقی محبت کرنے والے والدین وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. علامہ وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، وہ ہمیشہ میں جب موقع ملتا ہے اس کا ریفرنس دیتا ہوں. انہوں نے رسالے میں لکھا تھا کہ لوگ اس بات کی تو فکر کرتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ میرے بچوں کے بعد ان کا کیا ہوگا، یعنی میرے بچوں کے مر جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا. یہ جو حقیقی محبت ہوتی ہے اس میں اس کا خیال کیا جاتا ہے. ایک مومن والدین ہی ایسا سوچ سکتے ہیں. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توکلنا، یہ ہے وہ بات جس پر اتنا اطمینان تھا حضور کو، جس کی بنا پر کہہ رہے ہیں میں تو رحمان پر ایمان رکھتا ہوں، میرا بھروسہ اسی پر ہے. قل هو الرحمن آمنا، تو وہ ہلاک کرنے والا رحم کرنے والا کون ہے؟ رحمان ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں. اور ہمارا ایمان بھی اسی پر ہے، بھروسہ بھی اسی پر ہے، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا. یہ کانفیڈنس کب آتا ہے؟ جب تعلق مضبوط ہوتا ہے. جبھی تو آدمی کہیں کسی اجنبی شہر میں گیا تو وہاں جا کر کسی سے پوچھا تم رہو گے کہاں، تو کہہ گیا ہے نا ہمارے بہت سارے دوست، فلاں دوست ہے میرا، اس کے ہوتے ہوئے کیا پریشانی ہے. تو تعلق ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے وہاں پر، وہ سب دیکھ لے گا. کہیں کی سفارش بھیجتے ہیں تو وہ لکھ دیتے کہ ہمارا آدمی اس کا خیال رکھنا، اتنا کافی ہو جاتا ہے. یہ تعلق کی بنا پر یہ ہوتا ہے. تو رحمان سے ایسا تعلق ہے جس کی بنا پر کہہ رہے ہیں اعتماد کے ساتھ کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہلاک کرے، ہمارا تو خیر اللہ سے ہمارا معاملہ رہے گا، تمہارا کیا ہوگا. ہم رحمان پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ باتیں چھپی ہوئی یہاں اس کو لفظوں میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک جو غیب آتا ہے آیتوں میں جو خلا رہتا ہے اس کو ہم کو پر کرنا ہوتا ہے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، اسی پر بھروسہ کیا، تو وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. یہی بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی. کیا کہا تھا اپنے والد سے جب ان کے والد دھمکا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیا کہا تھا؟ میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، سلام علیکم سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیظا. اور ایک جگہ عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، کہ مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا، نامراد نہیں رہوں گا. یہ کانفیڈنس اللہ کا اور یہ محبت اور تعلق کی علامت ہے. سارا زمانہ پریشان کر رہا ہے کسی کو، وہ دل میں کہے جتنا پریشان کرنا ہے کر لو، میرا بھی اللہ ہے، وہ سب سے نمٹ لے گا، سب کو سبق سکھا دے گا. اگر اللہ پر اتنا وشواس ہے تو کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی لوگ ستا رہے پریشان کر رہے ان سب کے مقابلے میں وہ بس ایک ہی بات کہہ رہا ہے
میرا بھی اللہ ہے وہ بھی دیکھ لے گا. کر لو جتنا تک کر رہا ہے, بس یہی تک کرو گے نا, اس کے بعد تمہارا کوئی زور نہیں, اس کے بعد تو بس میں ہوں, میرا اللہ ہے, پھر وہ تم کو سبق سکھا دے. تو یہ چیز کیا پیدا کرے گی اس کے اندر؟ اس مخالفت کے ماحول میں اس کو ثابت کرنا ہوگی. اس کا جو مذاق بن رہا ہے وہ اریٹیٹ نہیں ہوگا, اور نہ ہی وہ غصے اور جذبات میں آ کر کے کوئی غلط قدم اٹھائے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. اسی لیے قرآن میں ایسی مخالفتوں کے مقابلے میں بار بار صبر کی تاکید کی گئی. کیوں؟ کہ جب صبر ہی وہ کیفیت ہے کہ اگر انسان کے اندر صبر ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا, یعنی اس سے کوئی غلط کام, غلط قدم کوئی اٹھانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. صبر نہیں ہے تو آدمی اتاولا ہو جاتا ہے, بدلے کی بھاونا جاتی ہے, غلط کام کر جاتا ہے. آپ دیکھیں مکی کی زندگی میں, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ میں سے کتنوں کو کہ مکی زندگی میں حضور کافروں کے ظلم و ستم کا جواب دے سکتے تھے یا نہیں؟ آل یاسر پر ظلم و ستم ہوتا, حضور دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی حضور, لیکن صرف اتنا کہہ پاتے تھے, آل یاسر صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حضور بدلہ لینے کی قدرت رکھتے تھے یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت تو چلو بہت تھوڑے لوگ تھے, لیکن بنو ہاشم جس کے آپ فرد تھے, حضور بنو ہاشم خاندان سے تھے. بنو ہاشم کا قبیلہ کمزور قبیلہ نہیں تھا, خاندان قبیلہ تو ایک ہی تھا, قریش, کمزور خاندان نہیں تھا. ان کے پاس بھی لاٹھی تلوار والے تھے, لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ پورا خاندان حضور کی حمایت میں کھڑا تھا, آپ کے سپورٹ میں کھڑا تھا. ایمان نہیں لانے کے باوجود خاندان کے کئی لوگ ایسے تھے جو حضور پر ایمان نہیں رکھتے تھے, لیکن سپورٹ میں کھڑے تھے. شیب ابی طالب میں جو 3 سال قید کاٹی ہے حضور نے, وہ کون لوگ تھے؟ بنو ہاشم کے لوگ تھے. اور کچھ اور اہل ایمان جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے, انہوں نے بھی سزا ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو شیب ابی طالب میں اس لیے کیونکہ وہ ابو طالب کی پراپرٹی تھی, اور وہاں پر وہ سب کو لے کر چلے گئے, وہیں پر نظر بند گئے. بنو ہاشم کے لوگ تھے, بنو ہاشم کے پاس طاقت تھی, تو اگر چاہتے حضور تو بدلہ لے سکتے تھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لیڈ کون کر رہا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے نا. یہ جو مہم چل رہی تھی یا جو کیمپین چل رہی تھی, اسلام لاؤ, اسلام میں آؤ, عذاب سے بچو, اس مہم کو لیڈ کر رہے تھے حضور. تو جب تک حضور نہ کہیں کوئی نہیں آ سکتا تھا سامنے. یہی کہ پوزیشن آپ کو مدینے میں بھی حاصل ہے, آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو شروعات سے لیڈنگ پوزیشن آپ کی رہی ہے, اور آپ نہیں چاہتے. ورنہ اگر آپ چاہتے تو خاندان بنو ہاشم پورے عرب کی سیٹ میں جا سکتے تھے. اس کے بعد پھر بنو ہاشم کے علاوہ حضرت عمر آئے اسلام میں, حضرت حمزہ آئے اسلام میں. حضرت عمر سے بھی پہلے حضرت حمزہ آئے. حضرت حمزہ کی اتنی بہادری تھی, ڈیرنگ تھی کہ جب انہوں نے سنا کہ میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے تو شکار سے آئے تھے, تیر کمان لے کر سیدھا گئے کہاں ہے ابو جہل. ابو جہل کو ڈھونڈتے ہوئے پتہ چلا حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہے. تیر کمان لے کے گئے, سیدھا جا کے اس کے سر پہ مارا, پھاڑ سے سر پھٹ گیا. آئندہ اگر کبھی میرے بھتیجے کی طرف پوری نظر اٹھائی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا. ابو جہل بدلہ لے سکتا تھا, لیکن جب وہ اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے, ابو جہل نے روکا, ٹھہرو, تم کیا سمجھ رہے ہو, کمزور آدمی ہے, اس کا خاندان بہت طاقتور ہے. اس نے رکوا دیا سر, ورنہ وہاں ابو جہل مر بھی سکتا تھا اگر وہ جنگ چھڑ جاتی. حمزہ جیسے بہادر, ڈیرنگ باز. پھر عمر کے اسلام لانے کے بعد عمر کہتے ہیں کہ کیا یہ دین برحق نہیں ہے, کیا آپ رسول برحق نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. کبیریاں چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھنا, چلیے حرم میں پڑھیں گے. سب کو لے کر گئے حرم شریف میں نماز پڑھیں. سارے کافر دیکھتے رہ گئے. اور بھی ایک سے ساتھ بھی نبی وقاص آپ کے ماموں ہوتے تھے, لیکن بڑے بہادر تھے. اگر کہ پہلا حملہ انہوں نے کیا تھا کافروں نے, جب یہ لوگ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے تو سب کچھ تالیاں بجا رہے, سیٹیاں بجا رہے, مذاق اڑا رہے تھے. انہوں نے ہڈی تھی وہی پڑی, وہی اٹھا کے مارا کافروں کی طرف, پھر وہ بھاگے. تو یہ ایسے لوگ تھے
لیکن اب اس میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکے رکھا ہوا تھا. کیوں روکے رکھا ہوا تھا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ ہاں اگر یہ ہوتا تو فورسفل اسلام ہوتا ہے، مطلب جو بھی ایکسیپٹ کرے گا وہ ڈر سے ایکسیپٹ کرے گا. ان لوگوں اللہ کے وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ اسلام کو جان کے اپنے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ. بہت صحیح. اور ایک چیز ہو سکتی کہ جب جنگ شروع ہو جاتی تو اسلام میں جتنے لوگ آئے نہیں آتے. جنگ شروع ہو جانے کے بعد تو پھر تو بس تلاش کرتے تم ملو اکیلے، وہ ملے تو ان کو ان کو مارا، انہوں نے ان کو پایا تو ان کو مارا، پھر یہی چل. وہاں پھر سوچنے سمجھنے کا موقع ختم ہو گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک کے رکھا تھا، کیونکہ ان لوگوں تک اسلام پہنچا ہی نہیں تھا. ابھی اسلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا. ابھی بہت سارے کنفیوژنس تھے. ان کو لگتا تھا کہ یہ اپنی سرداری چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ سب آفرز کر رہے تھے. لیکن جب ان پر واضح ہو گیا اسلام پوری طرح سے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی حرکتیں جاری رکھی، تب اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے نکلو، اب ان کو سبق سکھانے کا موقع آیا، نکلو پہلے. تب حضور نے ہجرت کی، مدینہ آئے. تو پھر اپنی عادت سے یہ باز نہیں ہے، اگر یہ چپ رہ جاتے تو بچ جاتے. لیکن حضور کے مدینہ جانے کے بعد پھر یہ بے چین ہو رہے تھے کہ کیسے کیا کریں، یہ لوگ آیا کہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، ایسا ویسا، ان کو ختم کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ہتھیار جمع کرنے شروع کیے. اس کے لیے قافلہ بھیجا، تجارت سے جو مال حاصل ہوا اسے ہتھیار خریدے اور چاہتے تھے کہ مدینے کو ملا دیں. تو ادھر سے پھر اب اللہ نے حکم دے دیا اب تم کو اجازت دی جاتی. مطلب پہلے اللہ ہی نے روک کے رکھا ہوا تھا، اس لیے حضور رکے ہوئے تھے. اب اللہ نے اجازت دے دیا، اب کرو مقابلہ. تب آئے میدان میں، اور اس میں 70 بدبخت ایسے تھے جن کے لیے لکھا جا چکا تھا کہ ان کو اسلام کی دولت نہیں ملے گی، یہ اور اگر ان کو موقع بھی دیا جاتا یہ اسلام میں نہیں آتے، ہمیشہ کے لیے روڑا بنے رہتے. اس لیے ایسے 70 لوگوں کو چن چن کے اللہ نے ختم کر دیا. جن 70 کو چھوڑا ان سے امید تھی کہ یہ لوگ ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہے، ان کو ابھی اور موقع دیا گیا. ان کو اور موقع دیا گیا. تو جو لوگ مار دیے گئے ان سے خیر کی امید نہیں تھی، جن کے اندر ذرا سا بھی خیر تھا ان کو موقع دیا گیا. اور پھر یہ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا عرب اسلام میں آ گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں. ظاہر ہے کہ اللہ تو گمراہی میں تھا ہی نہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اب یہ آخری آیت ہے. اس پر آنے سے پہلے شروع کی کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. آج جو آپ نے پڑھا ہے اور یہاں سے أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا، کیا وہ جو چل رہا ہے کیسا، مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ. کبن کے معنی ہوتے ہیں، اگر برتن کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے برتن ایسا رہتا ہے، برتن کو اوندھا کر دینا، پلٹا دینا. آدمی کے لیے بولا جائے تو مطلب ہوتا ہے پچھاڑ دینا. پچھاڑنے میں کیا ہوتا ہے، ایسے اٹھاتے ہیں اور اس کے جو رخ چینج ہو جاتا ہے، پچھاڑ دینا. منہ کے بل گراتے ہیں یا پیٹھ کے بل گراتے ہیں، پچھاڑ دینا. وہ نیچے ہوتا ہے اور پچھاڑنے والا اوپر ہوتا ہے، تو گویا وہ اس کے اوپر اوندھا ہو جاتا ہے. تو یہ اگر انسان کے لیے، چہرے کے لیے، فَمَن يَمْشِي، تو کیا وہ جو چل رہا ہے کیسا، اوندھا، اور بھی کیسا، چہرے کے بل. چہرے کے بل جو اوندھا چل رہا ہے، اہدا، کیا وہ زیادہ صحیح راستے پر ہے؟ جو آپ نے ترجمہ کیا پہلے ہم آس لیتے ہیں، کیا وہ زیادہ صحیح راستے پر ہے؟ اَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے سیدھے راستے پر. سویًّا کا مطلب سیدھا، اور صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ. جو سیدھا چل رہا ہے سیدھے راستے پر. تو یہ کیسی کیفیت ہے؟ اور چہرے کے بل اوندھا چلنا. کیا ایسا کوئی چلتا ہے چہرے کے بل پہ، چہرہ زمین پر رکھے اور چہرے کے بل چلے آگے؟ ایسا کوئی چلتا ہے؟ تو کیوں کہا گیا ایسا؟ ماشاء اللہ، سندس صحیح نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، اس کے بہت ہی قریب.
یہ اصل میں یہ ایسا ہے نہیں، کوئی چل نہیں سکتا چہرے کے بل۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہدایت اور روشنی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کوئی چہرے کے بل چلنے کی کوشش کرے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اگر آدمی چہرے کے بل پہ، جیسے اس سے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی کتنے تناسب سے، یہ یہاں پر ہونٹ ہے، منہ ہے، یہ اس کے اوپر ناک ہے، اس کے اوپر آنکھیں ہیں اور ہاتھ الگ ہے۔ اچھا، اگر آنکھیں یہاں رہنے کے بجائے منہ کی جگہ رہتی اور منہ ہمارا اوپر ہوتا اور ناک کان کی جگہ ہوتی تو کیا فرق آتا؟ ابھی دیکھیے ہم ہاتھ کچھ کھاتے ہیں تو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، پہلے ہاتھ دیکھ لیتا ہے وہ چیز کھانے لائق ہے یا نہیں، پہلے ہاتھ اس کو فیل کر لیتا ہے۔ لکڑی پتھر ہے تو نہیں، پھر کھانے کا ارادہ بھی نہیں کرتا انسان۔ ہاتھ بتا دیتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ اچھا، ہاتھ نے ڈیسائیڈ کر لیا کھا سکتے ہیں، منہ تک لائے، ابھی منہ میں ڈالا نہیں ہے، اس کے پہلے ناک بتا دیتی ہے کہ یہ تمہارے کھانے لائق ہے یا نہیں، اس سے، اور آنکھ دیکھ لیتی ہے، آنکھ پہلے دیکھتی ہے، ہاتھ سے اٹھاتے تو آنکھ دیکھتی ہے، پھر ناک بتاتی ہے۔ جب یہ سب پاس کر دیتے ہیں، ہاتھ، آنکھ اور ناک، تب انسان منہ میں ڈالتا ہے اور تب زبان بتاتی ہے کہ اس کو آپ نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ کئی بار ہوتا ہے منہ میں رکھ تو لیتے ہیں، دیکھتے سب ٹھیک ہے، ہاتھ نے پاس کر دیا، آنکھ نے پاس کر دیا، ناک نے بھی پاس کر دیا، منہ میں کیا کھلا دیا۔ تو یہ ایسا ہے، آنکھ کی جگہ اگر تبدیل ہو جاتی تو یہ جو سسٹم ہے یہ صحیح پھر کام نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معاملہ ہے کہ چہرہ اب اگر زمین پر آ جائے تو اب اس کو کیا دکھائی دے گا کہیں کدھر جانا ہے؟ آنکھیں تو چھپ گئی، اب وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو گویا کہ جو ہدایت اور نور کے بغیر چل رہا ہے اس کا وہ ایسا ہی ہے جیسے تم چہرے کے بل چلنے کی کوشش کرے۔ اب ہدایت اور نور کہاں ہے؟ حضور کے پاس ہے، تو وہ چاہیے تو آ جاؤ، ورنہ اگر ایسے اندھے بن کے چلو۔ تو اب آگے جو بات کی جا رہی ہے اہداف، کیا وہ زیادہ صحیح ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو سیدھا چل رہا ہے اور صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہی صحیح ہے، جو چہرے کے بل چلے گا اس کے صحیح ہونے کا کچھ بھی امکان ہے کیا؟ وہ صحیح راستے پر چل سکتا ہے کیا؟ میں تو کہتا ہوں چل ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے اہداف؟ کون زیادہ صحیح ہے؟ اصل سوال کیا ہونا چاہیے تھا بانیہ؟ صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں سوال کیا رکھ دیا گیا؟ زیادہ صحیح کون ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا جواب آپ کے پاس؟ اگرچہ یمنا دیر سے آئے لیکن سوال تو سن لیے نا، سوال سمجھ گئے، چاہے تو جاؤ۔ یہ سارا کنفیوژن اصل میں ایک لفظ کا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اس کو مٹا دوں، آن لائن والوں نے دیکھیے، لے لیے فوٹو، فوٹو لے۔ اہداف، اقوا، اقوا کا مطلب زیادہ طاقتور، اہدا کا مطلب زیادہ ہدایت والا، زیادہ سیدھا۔ اس کی وجہ سے سارا کنفیوژن ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لفظی ترجمے کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمیشہ لفظی ترجمہ آپ کی مدد نہیں کرتا۔ یہ سمجھانے کے لیے بہترین لفظ آیا ملا، یہ جو عہدہ ہے اس کا مطلب آپ نے جو لیا وہ کیا ہے؟ زیادہ صحیح۔ اب آپ کے بکلیٹ میں بھی یہی ہے، لفظ کے حساب سے تو صحیح ہے، لیکن جب ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تب آپ ہم کو یہ مدد نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہی پکڑ کے چلیں گے زیادہ صحیح تو غلط۔ اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ مبالغے کے لیے بھی ہوگا نا، زیادہ صحیح کا مطلب مبالغہ، میں اس کو کیا بولتے ہیں مبالغہ کو؟ سپرلیٹو، سپرلیٹو ڈگری میں لے آ کے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہی صحیح ہے، زیادہ اور کم کا نہیں ہے سوال۔ اب من یمشی مقیما علی وجہہ، کیا وہ جو چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہے وہ صحیح ہے
یا وہ صحیح ہے اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ صحیح ہے جو سیدھا سیدھے راستے پر چل رہا ہے. یعنی یہاں تاکید ہوئی کہ سیدھا صرف وہی ہے. اہدا کا مطلب صرف وہی سیدھا ہے، صرف وہی ہدایت والا ہے، صرف وہی سیدھے راستے پر چل رہا ہے. کلیئر ہے؟ تو اہدا کا مطلب زیادہ کم نہیں، اہدا کا مطلب صرف وہی سیدھا ہے. اس لیے کہ بات بنے گی نہیں. چہرے کے بل چلنے والا تو چل ہی نہیں سکتا نا. ہاتھ پر تو بھی چلا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ ایسے کچھ لوگ ہاتھ پر چلنے میں مہارت رکھتے ہیں. ہاتھ پر چلا جا سکتا ہے، چہرے کے بل نہیں چلا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ تو چہرے کے بل چلیں گے تو ظاہر ہے کہ رائٹ ڈائریکشن میں کبھی نہیں چلیں گے. اگر چل بھی لیے تھوڑا ہاتھ کی مدد لیے چہرے سے، پہلا تو چہرہ چھل جائے گا، ناک چھل جائے گی، چل نہیں سکتے. تو یہاں زیادہ صحیح کا ترجمہ نہیں ہے، وہ صحیح نہیں. کیا ترجمہ ہے؟ سیدھا. ام اہدا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے سبھی جلالا صراط مستقیم جو سیدھے راستے پر سیدھا چلے. اب تیسرا سوال اسی میں، سیدھے راستے پر سیدھا چلنا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ راستہ سیدھا ہونا چاہیے، پھر اس پر جو چل رہے ہیں وہ بھی سیدھا ہونا چاہیے. تو سیدھا چلنا یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ سوال آپ سمجھا میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ ایک تو یہ کہ راستہ سیدھا ہے، پھر یہ کہ جو ہے چلنا بھی سیدھا ہے. کوئی لنگڑی چال چل رہا ہے، کوئی سیدھے راستے پر کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے. تو جو کھڑا ہے وہ بھی منزل تک نہیں پہنچے گا، جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی منزل تک نہیں پہنچے گا. اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے، راستہ سیدھا ہے تو اسی سیدھ میں منزل کی طرف جو جا رہا ہے اسی کو مانا جائے گا وہ سیدھا چل رہا ہے. اگر قدم منزل کی طرف نہیں لے جا رہے تو اس کا مطلب وہ سیدھا نہیں چل رہا ہے. تو ہر اٹھنے والا قدم منزل کی طرف جانا چاہیے. اب یہ جو سوین ہے، صراط مستقیم تو واضح ہے نا. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، دین حق. اور سوین سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اسی لیے ہمارے کلمے کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا لازمی پارٹ ہے محمد الرسول اللہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں جائیں گے. جس کام کو انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے کریں گے. جس راستے پر وہ چلے ہیں اسی راستے پر چلیں گے. اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا قدم ہم کو منزل کی طرف لے جا رہا ہے یا اپوزٹ لے جا رہا ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. تو جو یہ اس جائزے کے ساتھ چلتا ہے کہ میرا قدم صحیح اٹھ رہا ہے یا نہیں. راستہ تو سیدھا پکڑ لیا دین اسلام، لیکن اسی دین اسلام پر چلنے والے کئی کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، دغا بازیاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں. یہ تو سیدھے راستے پر نہیں ہے، چل نہیں رہے سیدھا. راستہ سیدھا ہے، اس میں بیٹھ گئے آگے، لیکن چل نہیں رہے سیدھا. اللہ کے احکامات معلوم ہے، سن کے بیٹھے ہوئے، اٹھ ہی نہیں رہے. تو کیا ہم منزل تک پہنچ رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں آئی بات؟ سوین چلنا بھی ضروری ہے، بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا. ایک شعر اس پر یاد ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے کفر و شرک کا، اور ہم نماز پڑھ کے سوچ رہے ہیں بہت اچھے انسان ہیں، اتنے سے کام چل جائے گا. اس اندھیرے کو بھی مٹانا ہوگا، کیونکہ اگر اندھیرا مٹائیں گے نہیں، یہ اندھیرا بڑھتے 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 ہمارے دل تک بھی آ سکتا ہے، ہمارے گھر تک آ سکتا ہے، گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اس لیے اس اندھیرے کو دور کرنا ضروری ہے. جو دعوت نہیں دیتا اس کو دعوت دی جاتی ہے. آپ اپنے سرکل میں ایک سیکولر سرکل، فرینڈ سرکل بنا لیں، اس میں سب کچھ چلتا ہو، سب جائز ہے، پینا بھی جائز، گانا بھی جائز، ڈانس بھی جائز، سب جائز ہے. اور آپ کسی کو نہ کہیں ڈانس کرنا برا ہے، آپ کسی کو نہ کہیں شراب پینا برا ہے، آپ کسی کو نہ کہیں کہ یہ فلرٹ کرنا برا ہے، نہیں کہیں. تو پھر آپ کو بھی آج اس کی مدد لگے.
آج یہ پارٹی اس کیا پارٹی ہے انگریزی بہترین ایک نمبر. تو آپ کو دعوت دی جائے گی اور جب آپ روکنے ٹوکنے لگ جائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کو اس کی دعوت نہیں دی جا سکتی, یہ کبھی نہیں آئے گا ہمارے ساتھ. اس لیے دعوت دینا ضروری ہے. سیدھے راستے پر بڑھتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ راستے کے جھاڑ جھنکاڑ صاف کیے جاتے رہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قل هو الذی انشأکم, کہہ دو کہ وہی ہے جو تمہیں کیا کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, نشو و نما دیتا ہے. صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ تم کو بڑھاتا ہے. اسٹیج میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تم کو بڑھاتا ہے. اس کے بارے میں کئی جگہ میں آیا, پہلے تو مٹی, پھر نطفہ, پھر جو ہے لوتھڑا, پھر اس کے بعد ہڈی, پھر چہرہ, پھر تم باہر آ جاتے ہو. پھر اس کے بعد میں تم کو پورا کڑیل انسان بنا دیتا ہے, طاقتور انسان بنا کر کھڑا کرتا ہے. پھر تم کو بوڑھا کرتا ہے, پھر تم کو بدترین عمر تک پہنچاتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے. تو انشاکم میں صرف یہ نہیں پیدا کرنا بلکہ وہ تم کو درجہ بدرجہ آگے بڑھاتا ہے. دھیرے دھیرے تم کو طاقت دیتا چلا جاتا ہے. اس صورت میں جو بات چل رہی ہے وہ کیا ہے, ایک طرف کافر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس مشن کو ناکام بنا دیں, اس کی راہ کھوٹی کر دیں. اس کے مقابلے میں یہاں پر دوسری طرف حضور ہیں جو اس دعوت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہی کہا جا رہا ہے, اس اللہ کی طرف سے سرٹیفائڈ کیا جا رہا ہے, ہاں آپ ہی صحیح ہیں, آپ ہی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. پھر یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ تو وہی ہے جو تم کو پڑھاتا ہے, نشو و نما دیتا ہے, تمہیں پیدا کرتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور تمہیں سماعت, بصارت اور دل, فؤاد کے معنی دل, اس کی جمع افئدہ, اور تمہیں دل دیتا ہے. کس لیے؟ شکریہ دو طرح ادا کیا جاتا ہے. ایک طریقہ کیا ہے شکریہ, زبان سے, اور دوسرا طریقہ عمل سے. یہ مراد ہے. زندگی جس نے دی اس کے لیے کام میں آنی چاہیے. سماعت بصارت جس مقصد کے لیے دی ہے اس کام میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہاں میں ایک بہت الگ پوائنٹ لینے والا ہوں. سماعت بصارت کا استعمال, اور کیسا, میکسیمم, آپٹیمم, یا بچا بچا کے رکھنا. دیکھیے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے, اس کو کھڑے ہونا ہے, بیٹھے رہنا, سیٹنگ گڑبڑ ہوگی. میں تھوڑا سا تھک گیا, جس سے بیٹھ گیا. سماعت, بصارت, دل, زندگی. زندگی کسی کی تب تک نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس دل نہیں ہے. بصارت اور سماعت یہ سب زندگی کے لوازمات ہیں, زندگی کا لازمہ ہے. اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. کسی کے پاس زندگی ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں تو ادھوراپن محسوس ہوتا ہے. آنکھیں نہیں ہے تو ادھوراپن محسوس ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اگر نہیں ہیں تو ادھوراپن کا احساس ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہیں تو باہر انسان مکمل ہے, اس کو ساری چیزیں حاصل ہیں. اگر اللہ ان میں سے کوئی چیز اگر لے لیتا ہے تو دوسری صلاحیت بڑھا دیتا ہے, یہ اس کا انصاف ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماعت کا کیا کام ہے؟ سننا. کیا سننا؟ جی بولیے, کیا سننا؟ ہر چیز. موسم ہے عاشقانہ بھی سننا, قرآن اور حدیث کے بارے میں سننا. کیا سننا؟ اس میں تھوڑا سا بتایا ہے, قرآن, حدیث, اچھی محفلیں. تھوڑا جلدی واضح کیجیے, کیا سننا؟ اللہ کا کلام. بس ساری زندگی صبح سے شام تک اللہ کا کلام ہی سنتے رہنا. جی, فائدے کی چیزیں, صرف فائدے کے پیچھے بھاگنا. کچھ چیزیں بے فائدہ بھی ہوتی ہے نا, نہیں ہوتی, نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, ہوتا ہے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ پوائنٹ دیکھیے سامنے آیا ہے کہ ہر ایسی چیز آپ سن سکتے ہیں جس کے سننے سے روکا گیا ہے.
آسان یہ زیادہ ہے یا یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ کو بہت ساری یہ بھی سننا، یہ بھی سننا، یہ بھی سننا، یہ بھی سننا، گناتے ہو، ایک جگہ جا کے آدمی تھک گیا، ارے اب کیا گنائیں، اور اتنا زیادہ گنا دیے تو آدمی سن کے پریشان ہے، اچھا یہ سن ہم کہاں سے سن پائیں گے اسے؟ یہ دھیان میں رکھنا ہے. لیکن ایک وہ کیوریسٹی رہتی ہے، تجسس رہتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے، اس کی آواز کیسی ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو سن سکتے ہیں، گانے بھی سن سکتے ہیں. بڑے خوش کیا مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے بتا دی، وہ گانے جس میں فحش نہ ہو، فحش کلمات نہ ہو، وہ گانے سن سکتے ہیں. گانے سے مطلب کیا ہے؟ جو چیز گا کر پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں گانا. اب وہ اس میں اچھے گانے ہوتے ہیں، برے گانے ہوتے ہیں، فحش گانے ہوتے ہیں. فحش گانے نہیں سننا. جو اب نعت جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی تو گانا ہی ہے. نعت کیا ہے کہ گا کر پڑھی جاتی ہے، اور اگر وہی نعت بنا گائے پڑھی جائے تو وہ مزہ آئے گا؟ وہ مزہ نہیں آئے گا. تو یہ بات ہے کہ جن حرام چیزیں یا وہ چیزیں جن کا سننا گناہ ہے ان کو چھوڑ کے سبھی چیزیں سن سکتے ہیں. اسی طرح آنکھیں جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، ان کے علاوہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ. دل سے جو چیزیں آپ، جو گناہ کی باتیں ان کو چھوڑ کر ہر چیز کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. گناہ کے علاوہ جو باتیں گناہ کی ہیں وہ نہیں سوچیں گے، ایسے خیالات دل میں نہیں لائیں گے. کیونکہ اگر ایسے خیالات کو پرورش دیتے رہے، گناہ کے خیالات دل میں پلتے رہے، تو دل میں پلتے رہنے کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھیں گے ایک دن. اگر رات دن کسی کی تصویر نگاہوں میں بسا لی جائے، اسی کی پوجا کی جائے، تو ایک دن موقع ملے تو اس کے ساتھ بھاگیں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ کے خیالات دل میں نہیں آنے چاہیے. شیطان تو اسی کے لیے لگا ہوا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اس سے بچانا سوائے اللہ کے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم خود بھی چاہیں تو نہیں بچ سکتے، خیالات آ ہی جاتے ہیں، لگا ہوا ہے. اور وہ شیطان کے پاس اس سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے، اس سے وہ ایک خیال ڈالتا ہے دل میں، لیکن کیا کرتا ہے؟ خیال ڈال کے ہٹتا نہیں ہے. من شر الوسواس الخناس، بار بار وہ خیال ڈالتا ہے، خیال ڈال کے ہٹتا نہیں. کرنا جھٹک دی، کرنا جھٹک دی، کرنا جھٹک دی. ارے کیا ایک ہی بات، ہاں کوئی نہیں دیکھے گا. اب ذرا رکو، اور جہاں رکا وہ اور شدت کے ساتھ اس وقت تک خیال ڈالتا ہے جب تک کہ یا تو آدمی وہ گناہ نہ کر لے یا پھر اللہ کی پناہ نہ لے. اللہ کی پناہ لے لی، اب وہ وہاں سے جاتا ہے، یہ ادھر اپنی دال گلنے والی نہیں، یا پھر وہ گناہ کر لے، خوش کامیاب ہو گیا، گناہ کروا دیا میں نے. میاں بیوی کو لڑایا، اتنا لڑایا یہ تو طلاق ہو، بڑا خوش، جا کے اپنی رودات پیش کرا، میں نے میدان مار لیا. اور جب لڑائی شروع ہوئی اللہ کی پناہ لے لی. شیطان ہم کو لڑانا چاہ رہا ہے، ہم شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم، مر جائے گا شیطان. یہ دل میں اچھے خیالات ہی پرورش کرنا ہے، برے خیالات دل میں نہیں آنے دینا ہے. جب برے خیالات دل میں پیدا ہو تو کیا کریں گے زوبیاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ لیں گے. اور اس کے علاوہ دعائیں کرتے رہیں گے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں شیطانی وساوس سے، اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں شیطان میرے پاس آئے برف سے نفیس، دوست کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، اور کسی شکل میں میرے پاس شیطان آئے، اس بات سے بھی دیکھ پناہ. یہ دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، اور جب وسوسہ آئے دل میں فوراً اللہ کا نام لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا بھی ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اگر شیطان کو چھوڑ رکھا ہے برے خیالات کے لیے، تو فرشتوں کی ایک قسم اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو دنیا بھر میں گھوم پھر کر لوگوں کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو برے خیالات ڈالنے والی مخلوق اگر ہے تو اچھے خیالات ڈالنے والی مخلوق بھی ہے. آپ سنتے کس کی ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس لیے کہا گیا سماعت، بصارت اور دل، اس کا صحیح استعمال کریں گے تو شکریہ ہوگا، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو ناشکری ہوگی. ایک مطلب یہ ہو گیا. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کو بچا کے نہیں رکھنا. آپ کے پاس اچھی باتیں سننے کا موقع ہے، نہیں سن رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں.
آپ کے پاس اچھی چیزیں دیکھنے کا موقع ہے، نہیں دیکھ رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں. قرآن نے کہا فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں. ہے ہمارے پاس وسائل، کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں دنیا کی سیاحت کرتے؟ پہلے ایک زمانے میں لوگ جو ہے سیاحت کرتے تھے، اپنے بطوطہ جیسے لوگ مشہور ہوتے تھے. اور وہ کون ہے؟ وہ اس کا نام کولمبس. یہ سارے لوگوں نے دنیا وزٹ کی، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ نے روکا ہے کیا؟ کھجوراہو کیوں نہیں جاتے؟ اجنٹا ایلورا کیوں نہیں جاتے؟ عبرت کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جانا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں، اگر وسائل ہیں دیکھ سکتے ہیں تو دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھ رہے ہیں تو ناشکری کریں. دل ہے، اس دل میں اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں. نہیں کر رہے اچھے کاموں کی پلاننگ، کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ آپ دنیا کو بہت ساری چیزیں دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھا پلان دے سکتے ہیں، آپ اچھے جو ہے کلاسز لگوا سکتے ہیں، آپ یہ ہنر سکھا سکتے ہیں، آپ یہ اسکل سکھا سکتے ہیں، اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں. آپ جو کچھ بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا استعمال ہونا چاہیے. صلاحیتوں کو بچا بچا کے رکھیں گے تو آپ کے ساتھ وہ صلاحیتیں دفن ہو جائیں گی. کل قیامت کے دن جب موقع آئے گا، جب آپ لوگوں کی نیکیاں دیکھیں گے، انہوں نے یہ کر کے یہ کما لیا، یہ کر کے یہ کما لیا، میرے پاس بھی تھا تو میں بھی تو کر سکتا. تو کیوں نہیں کیا بھائی؟ کس نے روکا تھا؟ یہ وہاں احساس نہ ہونے پائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال بھی ضروری ہے. اور میں بیان کرتا ہوں کہ وہ آج اس کا موقع نہیں، کبھی اگر ایسی کوشش ہوئی تو میں اس میں بیان کروں گا. یہ میرا بہت فیوریٹ سبجیکٹ ہے سر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اپنی صلاحیتوں کا نہ صرف صحیح استعمال بلکہ بھرپور استعمال. بچانا نہیں ہے. یہ بچا کے کریں گے کیا؟ مٹی میں چلے جائیں گے. تو مٹی میں جانے سے پہلے کچھ کر لیں جو کر سکتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. اچھا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہی وہ ذرائع ہیں جن سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور ان ذرائع کا استعمال نہیں کرے تو ضلالت. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. وہی ہے جو تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے. اشارہ کیا ہے؟ غلبہ، تمہیں طاقت ملے گی، استحکام ملے گا. یہ اشارہ ہے. یہ سب پہلے اشارہ کیا تھا؟ لوگوں کی سماعتوں، بصارتوں، دلوں تک دستک دو اور پھر تم پھیلتے چلے جاؤ. گویا کہ پہلے ذہن تبدیل کرو، پھر زمین تمہارے لیے ہموار ہو جائے گی، غلبہ آئے گا. ٹھیک ہے، بات واضح. آگے یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین. اور یہ جو تماشے کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پوچھتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا. ان سب سوالوں کو چھوڑ دو، یہ بول کے آگے بڑھ جاؤ. انما العلم عند اللہ. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. میں یہ سب بتانے کے لیے آیا ہوں. وانما انا نذیر مبین. میں تو بس ہوشیار کرنے کے لیے آیا ہوں. تو سن رکھو. فلما رأوا ظلمة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. جب وہ دیکھیں گے اس کو، جہنم کو، عذاب کو جب قریب دیکھیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے اور کہیں گے، ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز جس کو تم مطالبہ کرتے. پھر اس کے بعد آئے گا کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، رحم کرے تو کون ہے بچانے والا؟ تم کو. مجھے اللہ بچائے گا، تم کو کون بچائے گا؟ میں نے اسی پر بھروسہ کیا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. آپ کے لیے کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر پانی گہرائی میں چلا جائے، لیول نیچے چلا جائے، پانی کے نیچے زمین کی گہرائی میں اتر جائے، میں یأتیکم بماء معین. کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا پینے کا پانی لا کر دے؟ اس سوال پر اس صورت کو ختم کیا. کیوں؟ سوچیے جب تک اذان سن. سوچ لیا اس سوال پر کیوں ختم کیا گیا؟ جی نورا. انسان جو زندہ رہتا ہے وہ کھانے کے بغیر تھوڑے دن زندہ رہ سکتا تھا، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. بہت خوب. نیکسٹ. پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر اللہ پانی روک لے تو کون دلا سکتا ہے؟ دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ کئی بار انسان، مادہ پرست انسان، صرف مادی ریفرنسز کو ہی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ پہنچ گیا میری بات تک. تو ان کو اس بات کی طرف جو ہے کہ تم اگر یہی سمجھ رہے ہو کہ تمہاری زندگی اللہ کے بغیر گزر جائے گی، ناممکن. اگر وہ پانی جس سے تمہاری زندگی ہے، وہ پوائنٹ آ رہا نا آپ کا، اگر وہ روک لے تو کون رہے گا؟ صاف ستھرا پینے کا پانی کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا. یعنی تم جس اینگل سے بھی سوچو گے تم کو وہی جانا ہے. مادی اعتبار سے
تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہی دے گا تمہیں. اس لیے سورہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تبارک الذی بیدہ الملک، ملک اس کے ہاتھ میں، بادشاہی، پورا اختیار، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، وہ علی کل شیء قدیر، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، اور بہت ہی بابرکت ہے وہ، بہت ہی فیضان والی ہستی ہے وہ. وہاں سے شروع کر کے یہاں ختم کیا. ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے، اب اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور دوسرا نظر نہیں آتا. ایک پوائنٹ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، کتنا ہی بڑا کافر ہو، دہریہ ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، ایک پوائنٹ ایسا ہمیشہ کسی کی زندگی میں آتا ہے جہاں وہ جا کر کے مجبور ہو جاتا ہے. بہت پیسہ ہے، علاج بڑے سے بڑا، مہنگے سے مہنگا علاج کرا سکتے ہیں، لیکن وہ سارے حربے آزمانے کے بعد آخر میں آ کر ہوتا ہے مالک بچانے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، 1,00,000 کا انجیکشن لگایا، ایک انجیکشن 1,00,000 کا، نہیں بچا پاتا، تو آخر میں وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. ایک پوائنٹ ہر انسان کی زندگی میں، کسی کی زندگی کے لیے یہ ہے، یہ پانی ہے. اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں، زمین میں دھسا دیا جائے تب کیا کرو گے؟ آسمان سے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، پتھر برسا دے، کیسے بچو گے؟ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے، زلزلہ آنے سے پہلے اس کے جب جھٹکے شروع ہوتے ہیں تو وہ اس کو ریڈ کر سکتا ہے زلزلہ آنے ہی والا ہے، لیکن کل زلزلہ آئے گا یہ نہیں بتا سکتا. یہ انسان مجبور ہے اپنی اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے اللہ کا مجبور ہے. یہ صورت یہ بات بتاتی ہے. تو مادی اعتبار سے بھی تم اللہ کے محتاج ہو، روحانی اعتبار سے بھی اللہ کے محتاج ہو، آخرت میں کامیابی کے لیے بھی تم اللہ کے محتاج ہو. تو جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے اللہ کے محتاج ہیں. تو یہ سورہ کی صورت کا جو یہ انٹرلیشن پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک، درمیان میں جو بھی جتنی باتیں ہوئی، ان سب کا حاصل کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہو کر رہے ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی اس دنیا سے غافل نہ ہونے پائے جو حقیقی ہے. نگاہوں کے سامنے نہیں رہنے کی وجہ سے لوگ اس کو بھلا دیتے ہیں. کل کا کل دیکھا جائے گا. تم کل کی بات کر رہے، آج وہ تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے. تم کیوں اتنے بے فکر ہو؟ بے خبر اور بے فکر زندگی نہیں ہونی چاہیے. سورہ ملک پڑھنے والے کی تو قطعاً نہیں ہونی چاہیے. آج سے بے فکری کی زندگی نہیں ہوگی. ہمارا ہر قدم ہم کو یہ دیکھنا ہے صحیح جا رہا ہے غلط جا رہا ہے. ہماری ہر نظر صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ کر کے ہی آگے بڑھنا ہے. تو ساری چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ اس سورہ ملک کا خطاب کس سے ہے؟ سورہ ملک کے مخاطب کون لوگ ہیں جی؟ میں ان کے سامنے جب جائے گی تو مخاطب ہوگا. ابھی تو ہمیں اور آپ ہیں. اس سورت کو دوبارہ پڑھیے اور اس طرح سے پڑھیے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے. ہر آیت کو خود پر لیجیے اور اس طرح پڑھ کے دیکھیے. بھول جائیے کہ مشرکین سے خطاب ہے، بھول جائیے کافروں سے خطاب ہے، رسول اللہ کو قتل کرنے والوں کی خدمت سے بات ہو رہی ہے. یہ سب بھول کر کے اپنے آپ کو رکھیں کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو پہلے تو اس شرف پر جو ہے خوشی منائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ مجھ سے بات کر پا رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے ذرا. اس صورت کو پھر سے پڑھیے اس طرح سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی یہ جو کافی جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو وقت دے رہے ہیں، جو بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وقت کو میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. میرے اور آپ سبھی کے علم و فہم میں اضافہ فرمائے. صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ ملک کو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائے. اس صورت کو ہمارے لیے واقعہ، ناجیہ اور شافیہ بنائے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ.